کل کے درس میں پڑھا تھا کہ جناب حضرت مریم علیہ السلام جب اپنے حجرہ میں تھی تو جبریل امین جو ہے انسانی شکل میں آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب آپ نے ان کو دیکھا تو کہا کہ قالت انی اعوذ بالرحمن، کہا میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، کیونکہ آپ کو اس بات کا یقین تھا کہ آگے کہا کہ میں ان کا علم کو تھا نہیں ہے، اگر تو پرہیزگار ہے، آپ کو علم تھا کہ اگر یہ کو نیک بندہ ہے، جب میں اس کا سامنے اس کے رب کا نام لوں گی تو یہ اللہ اپنے رب سے ڈر جائے گا۔ تو آپ کے ذہن میں یہ تشابہ کہ کس نیت سے آیا ہے، اگر بری نیت سے آیا تو پھر جب اس کو رب کا واسطہ لوں گی تو جو اللہ والے ہوتے ہیں جب رب کا نام آتا ہے تو اپنے رب سے خوف پیدا ہوتا ہے۔ تو جب آپ نے کہا کہ میں تو اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اور تو ایک انسان ہو کر میرے حجرہ میں کس طرح آ گیا ہے، تو جبریل نے کہا کہ آپ نے کہا کہ قال انما انا رسول ربک، جبرائیل نے کہا میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا، کہا یہ تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو پاک دامن ہے اور میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں۔ اور پھر کہا کہ میں آیا کس لیے ہوں، کہا سن لے احوالا کے غلامن زکیہ، تاکہ میں عطا کروں تجھے ایک پاکیزہ فرزند، میں آیا ہوں تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ اب بیٹا تو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا اور بیٹا بھی وہی ہے، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کی نسبت اپنی طرف کر دی ہے۔ پھر کہا جب آپ نے یہ کہا کہ حوالت غلام زکیہ اور کہا کہ تمہیں بیٹا بھی جو عطا کرنے والا ہوں وہ کہ عام بیٹا نہیں ہوگا بلکہ زکیہ، وہ متقی ہوگا، وہ پرہیزگار ہوگا، اور زکیہ زکی سے ہوتا ہے تقوی سے پرہیزگار ہوگا، متقی ہوگا۔ جب آپ نے یہ کہا جبریل علیہ السلام تو حضرت مریم نے کہا قالت انا یکون لی غلام، کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں کیسے بیٹا پیدا کر سکتی ہوں، کیوں غلام ولم یمسسنی بشر، کیونکہ مجھے آج تک کسی انسان نے ہاتھ ہی نہیں لگایا، یا بشر ولم اکو بغیہ، کہ نہ تو کسی مجھے بشر نے چھوا ہے اور نہ تو بد چلن اور بد کردار ہوں، کیونکہ اولاد پیدا ہونے کے دو ذریعے ہیں، یا تو معاشرہ بدکاری سے ہو یا نکاح سے ہو، اور آپ نے فرمایا میں دونوں چیزوں سے پاک ہوں، نہ تو میں بد کردار ہوں اور نہ مجھے آج تک کسی بشر نے چھوا ہے، نہ میرا نکاح ہوا ہے، بھلا یہ تو بتا یہ کیسے ہوگا۔ تو جب آپ نے یہ کہا تو جبریل امین نے کہا قال کذالک، جبرائیل نے کہا یہ بات تیری ٹھیک ہے کہ تو ایسے ہی ہے، نہ تو معذرت تو بد کردار ہے اور نہ تیرا نکاح ہوا ہے، لیکن قال کذالک جو تم کہہ رہی ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن تو پھر معاملہ کیا ہے، تو جبرائیل نے کہا قال ربک هو علی حی، کہا کہ مریم تیرے رب کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں، تیرے رب کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ تیرا رب وہ ہے وہ جو چاہے کر دیتا ہے، اس کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں ہے، وہ آدم کو بغیر باپ کے ماں باپ کو پیدا کر سکتا ہے، حضرت حوا کو ذریعہ رکھا حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوتی ہیں، کہا وہ حوا کو آدم کی پسلی سے پیدا کر سکتا ہے تو مریم اس کے لیے یہ بھی مشکل نہیں ہے۔ پھر پیچھے حضرت یحییٰ کا تو دیکھ چکی ہے خود، حضرت زکریا کو 120 سال کی عمر میں تیرا رب اگر بیٹا دے سکتا ہے تو کہا قال ربک هو علی حی، تیرے رب نے فرمایا یوں بچہ دینا میرے لیے یہ معمولی بات ہے۔ کہا مریم پھر کہا کہ تمہیں وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور مقصد یہ ہے یہ بیٹا ہم تمہیں کیوں دے رہے ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ تیرا نکاح ہوتا ایک پراپر طریقہ ہوتا، لیکن ہم نے اپنے قانون سے ہٹ کر اپنی قدرت کے ذریعے تمہیں دینا چاہتے ہیں، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ دنیا اسباب کی محتاج ہے ان کو ہم بتا
ہم کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر جب ہم کوئی ارادہ کر لیتے ہیں پھر ہمیں کسی سبب کے اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اے مریم یہ بیٹا تجھے دینا، یہ جو تجھے بیٹا دے رہے ہیں در حقیقت والے نجعلہ آیۃ للناس سے، ہم یہ مقصد یہ ہے کہ ہم اس بچے کو دنیا کے لیے ایک نشانی بنائیں گے۔ لوگوں تمہارا تو کہہ دو دنیا اسباب کی اولاد ہے، تو اسباب اولاد کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ سبب بنے۔ کلرز کہتے ہیں یا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اصل تم کہتے ہو دنیا اسباب کی اولاد ہے، اگر دنیا اسباب کی اولاد ہے تو آؤ فلسفیو، آؤ دانشورو، تمہارا فلسفہ یہ ہے، اصول یہ ہے کہ ماں باپ کے سبب کے بغیر اولاد پیدا نہیں ہوتی ہے، لیکن میں رب ہوں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں اگر بغیر ماں باپ کے بھی چاہوں تو پیدا کر سکتا ہوں، اگر بغیر ماں کے بھی چاہوں تو پیدا کر سکتا ہوں، اگر چاہوں تو آدم کی پسلی سے بھی پیدا کر سکتا ہوں، مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے، یہ میری اپنی مرضی ہے، یہ میرا اپنا قانون ہے۔ قال نجعلہ آیۃ للناس، اور مقصد یہ ہے کہ ہم بنائیں اسے اپنی قدرت کی نشانی لوگوں کے لیے، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور سراپا رحمت اپنی طرف سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسی رحمت اپنی ماں کے لیے بھی آپ رحمت بن کر ہے، سراپا رحمت بن کر ہے، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَرَحْمَةً مِنَّا، وہ سراپا رحمت اپنی طرف سے ہے، یعنی خود اپنی طرف سے رحمت بن کر ہے، لیکن جب ہمارے نبی کی باری ہے تو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا فرمایا کانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے لیے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نشانی بنا دی، اور نشانی کیسی تھی؟ حضرت مریم علیہ السلام کہتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب سورہ آل عمران 30ویں پارے میں ذکر کیا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، کہ وہ تمہیں ایسی نشانی ہوگی، ہم تجھے ایسا بیٹا عطا کریں گے کہ اس کی شان یہ ہوگی وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، وہ لوگوں سے تیری گود میں کلام کرے گا۔ حضرت علامہ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کہتی ہیں کہ جب عیسیٰ میرے پیٹ میں تھا، جب میں علیحدہ ہوتی تھی تو علیحدگی میں مجھ سے باتیں کرتا تھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب پیٹ میں تھا، جب میں علیحدہ ہوتی تھی لوگوں سے تو مجھ سے باتیں کرتا تھا، اور جب میں لوگوں کے درمیان ہوتی تھی پھر یہ مجھ سے باتیں نہیں کرتا تھا، پھر میرے پیٹ میں یہ اللہ کا ذکر کرتا تھا۔ علیحدہ ہوتی تھی مجھ سے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، تیری گود میں کلام کرے گا، مہد گود میں کلام کرے گا۔ کہا ایسا کلام کیا، پیٹ میں ہوتا تھا تو کلام کیا، جب پیدا ہوتا ہے تو پھر میرے پکول میں گود میں تو پھر بھی یہ کلام کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَحْمَةً مِنَّا، اور سراپا رحمت وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور جبریل نے کہا اور یہ ایسی بات ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ کہا مریم تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، رب کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور جب رب کوئی فیصلہ کر دیتا ہے پھر وہ اپنے فیصلے کو بدلتا نہیں۔ کہا مریم ایسا ہوگا، اللہ تمہیں ایک پاکیزہ اور نیک بیٹا عطا فرمائے گا۔ پھر جبریل امین علیہ السلام نے پھر حضرت مریم کو پھونک مار دی، ایک پھونک ماری رب کائنات نے بیٹا عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، اس کا ذکر آگے کیا ہے، اللہ